أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 24واں پارہ پڑھا گیا ہے اور گزشتہ کل 23واں پارہ پڑھا گیا تھا. تاخیرات کی وجہ سے کل ہم نے آپ کے سامنے درس نہیں دیا. انشاءاللہ کل کا اور آج کا دونوں کا خلاصہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے جس کا نام ومالیہ ہے، اور اس پارے میں 4 صورتیں پڑھی گئی ہیں. سورہ یاسین کی 62 آیات، سورہ صافات کی 182 آیات اور سورہ صاد کی 88 آیات. یہ ساری صورتیں آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں. اس میں سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جوڑے دار پیدا کیا ہے. بن جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں پیدا کیا. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، کہ ساری مخلوقات میں چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نر اور مادہ یہ دونوں چیزیں رکھا، جوڑا. اسی لیے کہ جب نوح علیہ السلام پر عذاب آیا تھا ان کی قوم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ اے نوح اپنی کشتی میں جہاں تم اہل ایمان کو سوار کر لو گے تو ہر چیز کے جوڑے جوڑے تم اپنی کشتی میں رکھو. تو نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے کشتی میں رکھ لیے تھے. تو بن جوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا. حتیٰ کہ یہ پھل اور پھول ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے دار پیدا فرمایا ہے. کوئی پھول نر ہوتے ہیں، کوئی درخت اور کوئی مادہ ہوتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے. بن جوڑ کے اللہ کسی کو پیدا نہیں کیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا ایک گزر ہوا آیت نمبر 65 پر سے سورہ یاسین کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ایسا ہوگا کہ ہمارے جسم کے اعضاء بولیں گے. اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا. اللہ نے فرمایا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور جس دن ہم لوگوں کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، منہوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، ان کے پیر بولیں گے. ان کے اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے رکھے گا. معنی کیا ہے؟ ایک حدیث ہے، قرآن کی ایک آیت کے ضمن میں ایک حدیث آئی. اس حدیث کے ضمن میں ایک بات بیان کی گئی ہے کہ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین قیامت کے دن اپنا بوجھ نکال دے گی. زمین قیامت کے دن اپنا بوجھ نکال دے گی. تو اس کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ زمین پر 3 قسم کے بوجھ ہیں. پہلا بوجھ خبروں کی شکل میں جو زمین میں مدفون ہے. دوسرا بوجھ زمینوں کا لاوا جو زمینوں کے اندر ہے وہ سب قیامت کے دن نکال دیا جائے گا. اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر انسان نے گناہ کیا ہوگا وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ اکبر. گواہ کے طور پر اللہ نے کتنی چیزوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا کیا ہوا گناہ کائنات میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھے گا. اگر ہمارا یہ تصور ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زبان پر تالا ڈال دیں گے، خاموش. یہ ہاتھ اپنے گناہوں کو بیان کرے گا، یہ پیر اپنے گناہوں کو بیان کرے گا،
جسم کا ایک ایک عضو اللہ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، تو اس دن وہ کہیں گے، یعنی کہ جسم کے اعضاء سے کہا گیا انسان کہ کیا بات ہے، میں نے تمہاری آسودگی کے لیے سب کام کیا تھا، لہذا آج تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کیوں نہ بولے؟ اس ذات نے جس نے قوت گویائی عطا فرمانا تھا، اس ذات نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت دی، تو تیرے گناہوں کو ہم بیان کریں گے۔ ہاتھ بیان کرے گا اپنے سارے اعمال کو، پیر بیان کریں گے اپنے سارے کے سارے اعمال کو، تو قیامت کے دن زمین کے خطوں کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ بنا کر پیش کرے گا، اور یہ ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ دعوت کوئی شاعرانہ دعوت نہیں ہوتی۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے نبی ہم نے آپ کو شاعری کے لیے نہیں بھیجا اور نہ آپ کو شاعری سکھایا ہے، بلکہ آپ جو تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن مجید ہے جو آپ پر منزل کیا گیا ہے۔ شاعرانہ چیزوں کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا، تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وما ہوا بقول شاعر، کہا کہ یہ تو شاعر ہے، تو اللہ نے جواب دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شاعر اگر ہوتا، ایک بڑی بات ہے یہاں پر یہ جملے میں، وہ کیا ہے؟ قرآن کے بیان کرنے کی جو ترکیب ہے عربی زبان میں وہ اتنی علیحدہ ہے کہ قیامت تک عربی زبان کا کوئی مصنف اور مؤلف بھی گرامر کا وہ اصول نہیں اپنا سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ شاعری میں ہوتا کیا ہے؟ چاہے کسی بھی زبان کی شاعری ہو، الفاظ، اوزان، خافیہ، ردیف برابر ہوتا ہے، لیکن قرآن کی گرامر شاعرانہ طرز کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں بیان کرتے ہیں، خبر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس کے متعلق عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ کھلا چیلنج اللہ نے قیامت تک کے لیے دے دیا کہ اگر کوئی قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام بنا کر لا سکتا ہے تو لے کر آئیں، سارے صلاحیت مند جمع ہو جائیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے عربی داں ہیں، عربی بولنے والے، لیکن قرآن کا جو عربی بیان کرنے کا اسلوب ہے وہ اسلوب مطلق الگ ہے۔ اس کو کوئی علامۃ الزمابی جو ہے عرب کا سب سے ماہر ترین انسان بھی اس کے بارے میں ان اوزان کو ہرگز اختیار نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمایا کہ جس نبی کو تم شاعر کہہ کر اس کی دعوت کا انکار کر رہے ہو وہ شاعر نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن مجید کو پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر سی بات ہے رحمان کے کلام میں اور انسان کے کلام میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سورہ یاسین کی، اس سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بارے میں اس بات کی خبر عطا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کا منصوبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کا، تخلیق کرنے کا، صرف اس کو کن کہتے ہیں، وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو منصوبے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم کو منصوبہ کرنا پڑتا ہے ویسا منصوبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قطعاً حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 182 آیتیں سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کچھ کیفیتیں بیان فرمایا اور ان فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھایا۔ فرمایا کہ صف بندی کرنے والے، زجر و توبیح کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کو سزاوار ہے۔
اسی لیے بعض قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھایا، جیسے شہر مکہ کی قسم ہے، والتین والزیتون، زیتون کی قسم اللہ نے کھایا، انجیر کی قسم نے اللہ نے کھایا. تو کئی قسمیں اللہ نے کھایا. کیوں؟ وہ خالق ہے، وہ جس کی چاہتا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ انسانوں کے لیے روا نہیں ہے. انسان تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی کیفیتیں بیان فرمایا. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں صف بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زجر و توبیخ، ڈرانے کا کام کرتے ہیں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے فرشتوں پر ایمان ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور فرشتوں کے تعلق سے مکمل علم ہم لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اللہ کے دربار میں صف بندی کر کے بیٹھتے ہیں، تم بھی نمازوں میں صف بندی کے ساتھ بیٹھو. زجر و توبیخ سے مراد عذاب لانے والے فرشتے، اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں اور صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بیان فرمایا کہ مومن، مخلص مومنین کون ہیں. آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی تعریف بیان فرمایا کہ مومن کون ہے. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندے کون؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان لوگوں کو معلوم شدہ ایک رزق اللہ نے عطا کیا ہے. فواکہ وہم مکرمون، ان کے فروع و پھل اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا اور ان کی عزت کی جائے گی نعمتوں والی جنت میں. جو گو تکیوں پر ٹیک لگا کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے رہیں گے اور ان پر شراب کے جام چلائے جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین، ایسی سفید شراب جو پینے والوں کے لیے لذت کا سامان فراہم کرتی ہے. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اور اس شراب کے پینے کے بعد عقل بھی نہیں سٹیا جائے گی، بلکہ انسان برابر اپنے قابو میں رہے گا اور ایک دوسرے سے وہ جو ہیں ایک دوسرے سے وہ سوالات کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے وہ حقائق پوچھتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حوریں عطا فرمائے گا، خدمت گزار عطا فرمائے گا. اور کأنہن بیض مکنون، یہ اللہ کی جو عطائیں ہیں وہ سارے کے سارے کیسے بکھرے ہوئے چمکدار موتیوں کی طرح ان کے سامنے رہیں گے، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ اہل ایمان کے درجات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ شرف اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، پھر حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، پھر موسیٰ و ہارون کا قصہ بیان فرمایا، حضرت الیاس کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ آیا، اور نوح علیہ اور یونس علیہ السلام تک کا انبیاء کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. یہ جو انبیاء کے تذکرے بار بار کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد آیتوں کو دہرانا نہیں ہے، واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کو سبق یاد دلانا ہے کہ تم استقامت پر رہو اور ان قوموں کے طریقے پر نہ چلو. اگر تم بھی ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح کر دیا جائے گا. پھر آیت نمبر 180 سے لے کر 182 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف نہ ختم ہونے والی تاریخ ہے. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ تمہارا پروردگار عزت کے اس مقام پر فائز ہے اور تم گھڑی ہوئی باتوں سے اس کو پامال ہرگز ہرگز نہیں کر سکتے. تم جو جو چیزیں گھڑتے ہو ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، اللہ عزت والا ہے. وسلام علی المرسلین، تمام نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے. والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں.
سبحان اللہ. ہمارے لیے بھی یہی ہونا چاہیے کہ صبح شام ہم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے بڑھ کر اور کوئی تعریف ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سورہ صاد پڑھی گئی, اس میں 88 آیتیں بیان کی گئی ہیں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھایا ہے. کہا کہ نصیحتوں والے قرآن کی قسم کھائی, جس میں زندگی سدھارنے اور سنوارنے کے تمام اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وہ اصول یہ ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ تیسری کسی چیز کو عادل بھی نہیں مان سکتے, نہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جو بھی ہے اللہ کی وحی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اقوام کا تذکرہ فرمایا سرسری طور پر 2 آیتوں میں. قوم نوح, قوم عاد, قوم فرعون, قوم سمود, قوم لوط, اصحاب الایکہ کا سرسری طور پر تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے نبیوں کی دعوت کا انکار کر دیا, اس کا نقصان انہی لوگوں کو ہوا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 21 میں کیا گیا ہے, اور 21 سے لے کر 26 تک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمے کا تذکرہ کیا گیا کہ 2 بھائی جھگڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. کہا یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 بکرے ہیں اور میرے پاس 1 ہے, یہ مجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ یہ بھی 1 میں اسے دے دوں. یہاں یہ ثابت کیا گیا کہ یہ انسان کی فطرت اور کمزوری ہے کہ وہ ناحق حق جتانے کی کوشش کرتا ہے. پھر داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور استغفار کیا. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین کے خلیفہ ہیں, عدل و انصاف سے فیصلہ کریں, نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو اللہ کی راہ سے ہٹا دینے والے ہیں. یہاں ایک بات کی نصیحت ہم لوگوں کو کی گئی ہے, لالچ انسان کی زندگی میں بسا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے بیٹے کی حرص و ہوس کے کیا کہنے, اگر اس کو 1 وادی سونا بھی دیا جاتا ہے تو وہ دوسری وعدے کی تمنا میں بیٹھا ہوا رہتا ہے. اللہ اکبر. آدم کے بیٹے کی حرص کو خبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز ہرگز ہرگز نہیں بھر سکتی. اس ضمن میں حرص و ہوس کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. 3 دوست تھے, 3 دوست مل کر جنگل کو گئے شکار کے لیے. صبح نکلے, شام تک ان کو کوئی شکار نہیں ملا تو وہ لوگ بڑے مایوس ہوئے. تو اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. جب وہ مایوس تھے, تھوڑی ہی دور پر ان لوگوں کو ایک سونے کی اینٹ مل گئی. بڑے خوش ہو گئے کہ چلو سونے کی اینٹ مل گئی. تینوں نے کہا کہ اس سونے کو ہم تینوں آپس میں تقسیم کر لیں گے, تینوں کو خوشحالی آ جائے گی. ایک نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کو یہ معلوم ہے کہ ہم تینوں تلاش میں نکلے ہوئے ہیں, جس نے 1 اینٹ دیا وہ اللہ ہم دونوں کو بھی دے سکتا ہے. حرص کے مارے تینوں پھر آگے بڑھے. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا, ایک اور سونے کی اینٹ مل گئی. ایک نے کہا کہ اب بس کافی ہو جائے گا, اب ہم واپس چلیں گے, صبح کے نکلے ہوئے ہیں, کھانا پانی کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, اب چلو واپس چلیں گے. دونوں نے کہا کیوں واپس جائیں, اتنی جد و جہد سے آئے, اور تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اور ایک مل جائے گی. ضد پر بیٹھ گئے. اب آپس سے مشورہ کیا کہ شدت کی بھوک لگی, ایسا کریں ہم میں کا ایک آدمی اپنے گھر کو جائے اور گھر والوں سے کہہ دے کہ ہم لوگ جو ہیں جنگل میں ہیں شکار کی تلاش میں, رات دیر گئے آئیں گے, اور وہ اپنے ساتھ ہم دونوں کا سامان ٹفن بھی لے کر آ جائے تاکہ ہم کھا پی کر ہم اور 1 اینٹ تلاش کر لیں گے. ایک آدمی بولا کہ میں جاتا ہوں. وہ آیا, اپنے گھر میں اطلاع دے دیا کہ ہم جنگل میں ہیں, لہذا ہمارے دونوں ساتھیوں کا ٹفن بنا دو. تو گھر والے ٹفن بنا دیے. اس آدمی کی نیت بدلی, یہ بدلی کہ بیوقوف جنگل میں بیٹھ کے مجھے کھانے کے لیے بھیج دیے.
अब मैं पेट भर के खाना खा लूंगा, इन दोनों को टिफिन ले जाऊंगा। बेगम से कहा कि इस खाने को जहर आलूद कर दो, क्योंकि मेरे दोस्त जब जाएंगे, मैं जाऊंगा तो ये खाना खाएंगे, मर जाएंगे, तो मैं दोनों ईंटों का मालिक हो जाऊंगा। देखिए नीयत बदला उस आदमी ने, बदनीयती के साथ वो टिफिन लेकर आ गया। और ये साथी यहां बदनीयत हो गए, कहा कि बेवकूफ चले गया है लाने के लिए, अब आएगा कहां की तीसरी ईंट तलाश करेंगे, सुबह से निकले हुए, इतनी मेहनत कौन करेगा, अब आने दो उसको, आते ही हम उसको कत्ल कर देंगे, घर को वापस चले जाएंगे। देखिए दोनों भी बदनीयत। हुआ क्या, ये अपनी होशियारी से टिफिन लेकर गया और वो अपने मकर से जैसे ही ये गया तो वो लोग क्या किए, इसको कत्ल कर दिया और पेट भर खाना खा लिए। हुआ क्या, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हिर्स ये है इंसान की, हिर्स ये है, उसी हिर्स का तस्करा। देखिए 99 जानवर एक के पास है, एक की क्या कमी है, लेकिन वो चाह रहा है कि वो एक भी हासिल कर लूं। सुभान अल्लाह। इन लोगों की इस सूरत हाल से दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। क्या फैसला क्या करें, अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज हो गए, अल्लाह से मदद मांगी। माने क्या है इसके, अंबिया और मुरसलीन कभी भी अपनी राय पर अमल नहीं किया करते थे, मसाइल को अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और अल्लाह ताला अंबिया की रहनुमाई करता था वही के जरिए से। सुभान अल्लाह। कहीं पर यह लिखा हुआ नहीं है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से फैसला कर दिया। क्या कहा, यह मुकद्दमा आया, वो सजदा रेज हो गए। और हम क्या कहते हैं, आज हम लोगों की क्या बुरी आदत है, हम कहते हैं हर चीज में, चाहे इल्म हो चाहे इल्म ना हो, हर चीज में हम ये कहते हैं कि मुझे मालूम है, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, अइम्मा सलफ क्या कहते हैं, सबसे बड़ा आलिम वो है जो किसी मसले में यह कहता है कि मुझे यह मसला मालूम नहीं है, मैं तहकीक कर कर बोलूंगा, सबसे अच्छा आलिम है, सबसे अच्छा। आप बात लोग बोलते हैं ना, तुम जो सवाल करना है करो, हम जवाब देंगे, गलत है। आप ये बोलो, आप सवालात करो, जो हमारे इल्म में होगा जवाब देंगे, जो इल्म में नहीं होगा तहकीक करके आपको जवाब देंगे। सुभान अल्लाह। अंबिया का तरीका यही है, अल्लाह के नबी ने भी यही किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी यही किया। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुने, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही काम किया। फौरन सवाल का जवाब दिया नहीं, कहा कि खाना आने दो, खाओ पियो, मैं आराम से तुमको तुम्हारा मसला बतलाता हूं। सुभान अल्लाह। ये चीज है, ये बड़े आलिम होने की दलील होती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया। आयत नंबर 30 से लेकर 40 तक सुलेमान का तस्करा किया गया है कि वो इंतहाई अल्लाह की जानिब रुजू करने वाले थे, इनाबत करने वाले थे। उन पर तेज रफ्तार खास घोड़े पेश किए गए। उन घोड़ों की मोहब्बत ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। जिसका उन्हें एहसास हुआ तो उन घोड़ों ही को कत्ल कर डाला। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम कुर्सी के वाक़ये के जरिए से आजमाइश से दो चार किए गए। फिर अल्लाह से दुआ की और बेमिसाल तारीख साल सल्तनत रब किया और अल्लाह ने उनके लिए हवा जिन्नात को उनके मातहत कर दिया और उन्हें बेमिसाल सल्तनत अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया। मेरे भाई, अल्लाह की आजमाइश हर तरीके से आती है। नबियों को आजमाइश आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आजमाइश से दो चार किया। बहुत चीजें, इससे मालूम क्या हो गया, अल्लाह के तक़वे के बगैर अगर आसाइशें ज्यादा हो जाएंगी तो खुद ब खुद इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगा। सुभान। ये बात देखिए, नबी के साथ हुई बात। घोड़े दिया अल्लाह ताला ने, घोड़ों की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए, एहसास हुआ तो फिर रुजू इल्लाह किया। माने क्या है, आज हमारी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से है। हमारे लिए इबादतों को वक्त नहीं है, अल्लाह की तरफ इनाबत करने का वक्त नहीं है। हर एक से पूछें, हर एक आदमी यही कहेगा बहुत मसरूफ हूं, तिजारती मसरूफियात हैं, मामलात की मसरूफियात हैं, घरेलू मसरूफियात हैं, कारोबार की वसातें हैं। दोस्तों, ये सारी आसाइशें अल्लाह ने दिया है। अल्लाह को छोड़कर हम हरगिज खुश नहीं हो सकते, अल्लाह को छोड़कर हरगिज खुश नहीं हो सकते। एक आयत हमने पढ़ा, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की शुक्रगुजारी अदा करोगे और अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। हजरत इब्राहिम के बारे में कहा, शाकिरन लिअनउमी,
حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے تھے. معنی کیا ہیں اس کے؟ شکر گزاری کے معنی صرف یہ اے اللہ تیرا شکریہ, تھینک یو گاڈ, نہیں. شکر گزاری کے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا, ہمیشہ اول اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا, اللہ کا حق اللہ کے حوالے کرنا, آسائشوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھولنا, یہ سب سے بڑی ناشکری ہے جو ہم کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو آزماتا ہے, اور اسی آزمائش میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی انسان کفر اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا سورہ زمر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 75 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں, اور آدھی آیتیں تو 23ویں پارے میں ہیں اور آدھی آیتیں 24ویں پارے میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی حقانیت بیان کی, اور حکم دیا کہ اللہ کے دین کو خالص کیا جائے. سبحان اللہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اے لوگو, خالص دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء اور مرسلین خالص دین نہیں اختیار کرتے تھے؟ نہیں, بات ایسی نہیں ہے. انبیاء نے جو دین پیش کیا وہ تو دین خالص ہی ہے, لیکن قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ یہودیوں کی بات نہ سنیں, اے نبی آپ عیسائیوں کی بات نہ سنیں, اے نبی آپ مشرکین کی باتیں نہ سنیں. کیوں؟ یہ لوگ اللہ کے نبی کے بشری تقاضوں پر غالب آ سکتے ہیں, اسی لیے تنبیہ کیا بار بار. سبحان اللہ. بات ویسی نہیں ہے کہ نبی دین کو خلط ملط کر دیں گے, نہیں. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ کی جانب قرآن کو نازل فرمایا, لہذا خالص عبادت اللہ کی جائے, مخلصا لہ الدین, دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے, کیونکہ خالص دین تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ. اب دین خالص کیا ہے؟ سمجھو, دین خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ کس کی؟ نفسانی خواہشات کی, آبا و اجداد کے طریقوں کی, معبودان باطل کی, مراسم کی, ریتوں کی, زمانے کے تقاضوں کی. ہم ان چیزوں کو دین میں ہرگز ہرگز شامل نہیں کر سکتے. دین اپنی جگہ دین ہے, دین کے اندر آمیزش کفر ہے. اب دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت, یہی خالص دین ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صحابہ کی پیروی کرنا, ان کے ایمان کی طرح اپنا ایمان رکھنا. کیوں؟ کتاب اور سنت کو سمجھنے والے صحابہ ہیں اور عمل کرنے والے صحابہ ہیں, یہی کسوٹی دین کی خالص دلیل ہے. اللہ کا دین قرآن سے, اللہ کا دین سنت سے, ان دونوں پر عمل کرنے والا گروہ صحابہ کا, لہذا یہی خالص دین ہے. جس چیز کو صحابہ نے نہیں مانا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, جس چیز کو صحابہ نے مانا اس کو ہم عمل کریں گے. ہزاروں اماموں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ کے عمل کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ جو وہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, لیکن اس قبر والے کی بات کو ہرگز ٹھکرایا نہیں جا سکتا. کیوں؟ یہ دین خالص ہے, یہ دین خالص ہے. اسی لیے بخاری شریف کی وہ طویل حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے کتاب العلم ابو سفیان کے واقعے میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب حبشہ کے بادشاہ نے ابو سفیان سے نبی کی دعوت کے بارے میں سوال کیا تو ابو سفیان نے کیا کہا کہ اے بادشاہ ہمارے محمد اس بات کی دعوت دیتے ہیں اترکوا ما قال آباؤکم, تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے پہلے اس کو چھوڑ دو. سبحان اللہ. کیوں؟ باپ دادا کا طریقہ خالص نہیں ہو سکتا, خالص دین تو اللہ کا دین ہے.
جو آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے، اس بات کی تنبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 میں اس بات کو واضح فرمایا کہ سینوں کو کشادہ کرنا، شرح صدر کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادہ کر دیا، کھول دیا، کیوں؟ اسلام سمجھنے کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اللہ کے نور پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل، یہ دونوں کے درمیان اسلام کے لیے جو مفید ہو سکتے ہیں، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے سینہ کشادہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے سینہ کھول دیا، اور وہ عمر جو نبی سے نفرت کرنے والے تھے، ان کے دل میں نبی کی محبت آ گئی، اور آ گئی تو کتنی محبت آ گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ خوبیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں انسان کی اچھائیاں ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کے گھر میں آسیہ کو پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کے گھر میں اکرمہ کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق عطا فرمائے، ورنہ فرعون کے لشکر میں اللہ ایک ایمان والے کو بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ جس کو اسلام کے لیے سینہ کھول لیتا ہے تو اس کے لیے کیسی کیسی چیزیں عطا کرتا ہے۔ آپ ہمارے ملک کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جتنا اسلام سے نفرت کرنے والے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ہر ایک کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شمع کو منور کر دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، آپ جس کسی کا بھی نام لیں، ان کے گھر میں کہیں نہ کہیں سے اسلام داخل ہو گیا اور کہیں نہ کہیں سے ایمان داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایک بڑا بھائی کھڑے ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تبلیغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بڑے بھائی ناگپور کے سردار کے گھر میں اسلام کو پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو اسی لیے ہم ایسے غیر مسلموں کے بارے میں ایسی دعا کریں جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ کہیں اے اللہ، اگر تجھ کو ان ظالموں میں سے کوئی بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے تو اسلام کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، آج جتنے لوگ اسلام کے خلاف آوازہ بلند کر رہے ہیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ مومن آل فرعون کو پیدا کرے گا۔ یہ ہوگا توبہ کرنے والوں کو توبہ کو قبول فرما لے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ اے اللہ، یہ تیرے راستے کی اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے تو روک لے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ایک نقطہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ایمان والوں کے لیے صرف ایمان والے ہی دعا نہیں کرتے، دوسری مخلوقات بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمانوں پر اڑنے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ خاص فرشتے جو اللہ کے عرش کو اپنے اوپر اٹھانے والے ہیں، وہ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے دوستو کہ ایمان کی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی اہمیت ہے، ذرا سوچئے۔ ایمان کی اور مومن کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے، لیکن ہم لوگ ایسے مومن ہیں جو مومن صرف زبان سے ہم مومن ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم صرف ایمان زبان سے جتاتے ہیں. نہیں بھائی, ایمان کی حلاوت کو سمجھو, ایمان کی چاشنی کو سمجھو. ہماری زندگی کا بنیادی یہی مقصد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے لے کر 46 تک مومن آل فرعون کا تذکرہ فرمایا. مومن آل فرعون کا تذکرہ فرمایا. فرعون کا, حامان کا, قارون کا تذکرہ کیا, جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مشکوک بنا دیا تھا. فرعون ہی کے لوگوں میں اللہ نے ایک مومن کو چھپا کر رکھا, جس نے اپنے ایمان کو چھپا کر اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک آدمی کو اسی لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. یہ تو مومن آل فرعون کی بات تھی. لیکن آپ دیکھیں مکے والے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جو ہے زد و کوب کرنا شروع کیا, مارنا شروع کیا, تو ایک آدمی دوڑتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو بکر فوراً کعبۃ اللہ میں جاؤ, تمہارے ساتھی محمد کو لوگ مار رہے ہیں. ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے. ابو بکر صدیق کی اس وقت لٹیں, بالوں کی لٹیں چھٹی ہوئی تھی. وہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہی جملہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اے ظالموں کیا تم میرے ساتھی کو اسی لیے مار رہے ہو, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اس آواز کو سن کر ان ظالموں نے اللہ کے نبی کو تو چھوڑ دیا, لیکن ابو بکر کے بال کھینچ کر ابو بکر کو مارے تو ان کے بالوں کی لٹیں ٹوٹ گئی تھی. کافروں کا یہ طریقہ تھا. موسیٰ اور ہارون کے ساتھ وہی ظلم کیا جا رہا تھا, تو مومن آل فرعون نے اسی جملے کو وہاں پر دہرایا. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور دلاسا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ کافر جو کچھ بھی اعتراضات کرتے ہیں آپ اس پر صبر کریں, چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے ذریعے سے ان کو پکڑے گا, اور یہ عذاب ان کے آنکھوں دیکھی ان کی زندگیوں میں بھی آئے گا. آپ کی وفات کے بعد بھی آپ دیکھ لیں گے. ہم نے بعض نبیوں کے واقعات کو آپ پر اسی لیے بیان کیا کہ آپ کے دل تسلی کے اندر آ جائے. سبحان اللہ میرے بھائی. یہاں ایک بات دیکھیں, ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, وہ یہ ہے کافر کچھ بھی کہیں آپ صبر کریں. سبحان اللہ. صبر کا دامن نہ چھوڑیں, صبر کا دامن نہ چھوڑیں. آج ہمارے ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی جب کسی قسم کا کوئی اعتراض کر دیتے ہیں تو ہمارے نام نہاد سیاست دان اٹھ کر اس کو واویلا کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے فائدہ بتلائیے. کہیں قرآن جلا دی گئی, جلوس نکالا گیا. کہیں پر نبی کی گستاخی کی گئی, جمہوری انداز میں جلوس. حالانکہ گستاخ رسول کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ سلوک کرنے کی کسی کے پاس ہمت نہیں ہے, لیکن ہم غیر مسلموں کو اس کے انتقام کی نظر کر دیں گے. یہ بات نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو. سبحان اللہ. کبھی کبھی یہ بات ہوتی ہے, میڈیا تو کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پڑا ہوا ہے, تو ہمارے بعض نام نہاد بھائیوں کو میڈیا جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ میڈیا پہ جائیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے. ابھی آپ نے حال میں دیکھا ہوگا کئی علماء کو انہوں نے پیش کیا, جواب نہیں بنا. ایک عالم صاحب ایک عورت پر ہاتھ اٹھا دیے. میڈیا نے کہا دیکھو سارے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک عالم نے کیا کیا, کسی پر اٹھا کر تھوک دیا ڈیبیٹ کے درمیان. اب وہ ایسا ایجنڈا بن گیا کہ ہمارے ساتھی فیض سید کی ایک کلپ کو لے کر میڈیا نے بتایا دیکھو عالم لوگ تھوکنے کی تربیت دیتے ہیں. ارے کہاں سے لائے؟ ہمارا حال تو یہ ہو گیا, کہاں کی اینٹ کہاں کا جوڑا, کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا, بھانا متی سے رشتہ جوڑا. بات کیا ہے؟ لایا اور یہاں پر لا کر ٹکا دیا. ابھی آپ پچھلے دنوں اذان کے تعلق سے میں نے دیکھا وہ ڈیبیٹ کو, ایک غیر مسلم نے کہا کہ اجی جناب شعیب جامی صاحب جامع ملیہ کے ہیں, ان سے ایک سوال کیا, حالانکہ ان کو ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا, وہ چلے گئے.
میں تو کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ میں ایسے آدمی کو جانا چاہیے جو آدمی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, ہمارے شہر کے ایم پی صاحب سے بڑا ڈیبیٹ کرنے والا کوئی ماہر آدمی نہیں ہے. ایسا ہونا ماہر, ایسا ہونا, قوم, ملک اور دین, یہ تینوں کا دفاع کرنے کی طاقت رہنا. ٹیکنیکل لینگویج ہمارے علماء کو آتی نہیں, جا کے بڑے آتے. تو شعیب جامعی صاحب سے اس نے سوال کیا, کیا بولے, آپ اذان کے لیے اتنا پکارا کر رہے ہیں, آپ یہ بتلائیے کہ فلائٹ پکڑنے کے لیے آپ کیسے جاتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ جہاز کیسے پکڑتے ہیں, ٹرین کب پکڑتے ہیں, ٹائم ہے اس کے لیے, پھر اتنی زور سے اذان دینے کی کیا, وہ غیر مسلم ہے, وہ تو چلائے گا اپنا ایجنڈا. تو اب ان سے جواب نہیں بنا, ان کو جواب دینے نہیں آیا, پھنس گئے. پھنستے ہی کیا کیا, انہوں نے ایک گندی گالی دے دی آن لائن. اب میڈیا کا رخ بدل گیا. دیکھیں مسلمانوں کے نمائندے ایسے ہوتے ہیں, جواب نہیں بنا تو گالی گلوچ پر آ جائے. اللہ نے یہ حکمت, وہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن پڑھے, کیا بولے, اللہ نے نبی سے کہا کافر جو بھی کہتے ہیں کہنے دو, تمہارا کام کیا ہے, صبر کرو. تمہارا کام کیا ہے, صبر کرو, چونکہ صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ جواب نہیں دیں تو آپ کا کیا جانے کا ہے. آپ اگر جواب, ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم لاجواب ہونا ہی نہیں. نہیں, کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب نبی نے بھی نہیں دیا. کیوں, اللہ کا حکم تھا. یہ تنبیہ ہم لوگوں کو یہاں پر کی گئی. اس کے بعد ایک اور سورت کا آغاز ہوتا ہے, اس سورت کا نام ہے سورہ السجدہ. سورہ سجدہ کا آغاز ہوا اور سورہ سجدہ کی 54 آیتیں, 46 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں. اس میں جو ہیں تقریباً 54 آیات بیان کی گئی ہیں. مشرکین مکہ کی جانب سے ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے اپنا ایک نمائندہ بنایا. نمائندہ بنا کر ایک بڑے قابل آدمی کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا. کہا کہ تم جاؤ اور محمد سے بات کرو. وہ قابل آدمی کون تھا, عتبہ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نبی کے پاس آ کر کہنے لگا, اے محمد, تم جانتے ہو علمی صلاحیت میری کتنی ہے. میں عربی لینگویج پر کمانڈ رکھنے والا ہوں اور گفتگو میں ہر ایک کو آسانی کے ساتھ پچھاڑ سکتا ہوں. میں زیادہ بحث تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہتا. تمہاری اس دعوت کا مقصد کیا ہے, ذرا بول دو. اگر تم اس دعوت کے صلے میں ہمارے سردار بننا چاہتے ہو تو آؤ, سارا عرب تم کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہے. نہیں, اس دعوت کے بدلے میں تم دولت جمع کرنا چاہتے ہو, سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی. یا نہیں, تم اپنی دعوت کے ذریعے سے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو آؤ, عرب کی سب سے حسینہ تمہاری زندگی میں ڈال دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی بات کو بڑی غور سے سنے. سن کر ایک جملہ بولتے تھے. عتبہ جب بات شروع کیا تو کیا بولا معلوم, محمد نہیں بولا, للچانے کے لیے بولا اے میرے بھتیجے. بولا کیا بولا, اے میرے بھتیجے. تو اللہ کے نبی بھی اس کی بات کو سنے. ہر سوال پر ایک بات پوچھتے تھے اللہ کے نبی, کیا ہے چچا آپ کی بات ختم ہو گئی کیا, تو میں کچھ بولوں. دیکھیے, چونکہ اس نے بھتیجا بولا, آپ نے بھی کہا کہ چچا ٹھیک ہے نہ, مجھے اور بولنا ہے. بولے بولیے. پھر پوچھتے آپ کی بات ختم ہو گئی تو کچھ بولوں, کہا کہ نہیں مجھے اور بولنا ہے. تیسرا سوال رکھا, کہا کہ اب میری بات ختم ہو گئی, محمد تم کو جو بولنا ہے وہ بولو. دیکھیے آپ کیسے سوالات اس نے کیا تھا, اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا. دیکھیے, چاہے تو اللہ کے نبی دو بدو جواب دے سکتے تھے نا, اللہ کے نبی ویسا جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی بولے دیکھو چچا, بہت دیر سے میں تمہاری بات سن لیا اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا ایک حکم تم کو سنا دوں. سبحان اللہ, اللہ کا ایک حکم تم کو سنا دوں. اللہ کے نبی نے حام میم سجدہ, حام میم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے, سورہ فصلت کی ایک آیت کو پڑھ کر سنایا. کہا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَدْ أَنذَرْتُكُمْ, اے عتبہ, اگر تو اعراض کرتا ہے تو میں تم کو ڈراتا ہوں سابقہ قوموں سے.
کون؟ عاد ہیں، سمود ہیں اور یہ سب ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. اگر تم میری بات مانتے ہو تو ٹھیک، ورنہ میرے رب کے وعدے کا انتظار کر لو، میرے رب کا وعدہ تم کو اپنی آغوش میں لے لے گا. دیکھیے سوال کیا تھا، جواب کیا دیا اللہ کے نبی نے. اب یہ آیت سننے کے بعد ہوا کیا؟ اتبا لرزا گیا، کانپ اٹھا، اور کانپ اٹھ کر اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا حرم میں چلا گیا. اور وہاں مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. وہ بولے کہ اتبا کیا جواب لے کر آئے ہو؟ کچھ نہیں بولا، سیدھا چلے گیا، چونکہ اس آیت کا اثر اس کے دل پہ اتنا زیادہ ہوا. پھر پوچھے او ہو کیا بات ہے، اپنے بھتیجے کا جادو تم پہ بھی چل گیا؟ پوچھے. یہ طنز بڑا کڑک تھا اتبا کے واسطے. اتبا پلٹ کر ایک ہی جملہ بولا، تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہی جواب لایا ہوں. سبحان اللہ، قرآن میں اتنا اثر ہے. آپ کیا کہتے ہیں، غیر مسلم کیا قرآن سمجھے گا؟ عجیب لوگ ہیں. غیر مسلم کو قرآن تو سناؤ، قرآن اس کے دل پر کیسا حملہ کرتا ہے ذرا دیکھ لو. ہر زمانے میں ہوا، یہ ہر زمانے میں ہوا. شاید میں نے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا، وہ یہ تھا کہ مصر کا ایک بادشاہ تھا ناصر سادات. اس کے زمانے میں رشیا والوں نے اس سے کہا کہ تم کیا اسلام لگا کر رکھے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے تم کو، تم سیدھے کمیونسٹ بن جاؤ تو ہماری مدد تمہارے ساتھ رہے گی. اس کو جمال عبد الناصر سے کہا تھا کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، تم ہماری تابع داری کر لو، لہذا تمہاری حکومت کو ہم بحال کر دیں گے. یہ بات جمال عبد الناصر کو بڑی گراں گزری. دوسری مرتبہ جب جمال عبد الناصر رشیا کا دورہ کر رہا تھا تو اس نے کیا کیا، قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ تم کو رشیا چلنا ہے. قاری صاحب نے کہا کہ بھائی تم ایک سیاست دان ہو، تم اپنا معاملہ، مگر میرے کو تمہارے سے کیا واسطہ پڑے گا؟ تو بولے کہ نہیں چلنا ہے. چلے رشیا کو لے کر. وہاں ایک دونوں ملکوں کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے بعد جمال عبد الناصر نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور عرض یہ ہے کہ یہ ہمارے شیخ ہیں اور قرآن کے ماہر ہیں، اور تمہارے سامنے کچھ قرآن یہ سنائیں گے، تھوڑی دیر آپ غور سے سنیے. قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والہانہ لب و لہجے میں تھوڑا سا قرآن تلاوت کر دیا. سبحان اللہ. جب تلاوت ختم ہوئی تو اس زمانے کے رشیا کے صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں اب تک اللہ کو نہیں مانتا تھا، میں انہوں نے کیا پڑھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ان کے لب و لہجے نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک اللہ ہے اور اس کی خدائی ہے. یہ قرآن اب بولے اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے اللہ کا اقرار کیسے کیا تھا؟ پڑھ کر سناؤ غیر مسلموں کو. ہماری بڑی مصیبت یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری کتاب نہیں، یہ انسانوں کی کتاب ہے، ان کو پڑھ کر سناؤ. جب ہم غیر مسلموں کو قرآن تقسیم کر رہے تھے تو ہمارے بعض بھائیوں نے کہا کہ غیر مسلموں کو آپ کیوں قرآن دے رہے ہو، وہ قرآن کی توہین کریں گے. بھئی توہین اگر کریں گے تو عذاب بھی بھگتیں گے وہ لوگ. اللہ کہتا ہمارا کام تو ان کو سنانا ہے. ہم دیا پڑھنے کے لیے. ہم کو بہت ڈرائے لوگ، کہے تم فلاں جگہ مت جاؤ، لال دروازے میں کیوں جا رہے ہیں آپ. پورے آپ کو میں بتلاتا ہوں کہ پچھلے سال لال دروازے کے 50 سے زائد دکانداروں کے پاس میں اکیلا جا کر قرآن دے کر آیا. ان کے پاس میرے ساتھ شاید ہمارے ایک ساتھی بھی تھے. ہم گئے جا کر قرآن دیے. کیسی جگہ دیا میں بتلاتا ہوں. 50 مقامات پر ایک مقام کو چھوڑ کر 49 لوگوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. ایک نے کہا پوری مورتیوں کی دکان لگی ہوئی ہے، پورے جیسے ہم دال دروازے میں داخل ہوتے ہیں مندر کے سامنے ایک دکان ہے، اس کو جا کر قرآن دیے. پہلے وہ پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ نے آپ سے ملنا ہے. بولے کیوں؟ بولے کہ ایک رمضان کا گفٹ دینا ہے. ہاں بولیے. تو اس کی بیوی ہاتھ دھو کر آئی، آ کر بڑے ادب کے ساتھ اوڑھ کر قرآن بھی لی اور کھجور کا ڈبہ بھی لی. اور ایک جملہ کہا اس نے،
آپ ہم کو لائق سمجھے کہ ہم قرآن پڑھ سکتے تو ہم اس کو پڑھیں گے. ایک میڈیکل پر گئے, وہ میڈیکل والے نے کہا میں کون سی زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ میں تو نہیں لیا تھا, آپ لا کر دے دیے یہاں پر, میں اس کو ضرور پڑھوں گا. سبحان اللہ. ایک آدمی نے کہا میں کسی دھرم کو ہی نہیں مانتا, میں میرے ہی دھرم کو نہیں مانتا, اسی لیے کسی کتاب کو بھی نہیں مانتا, اسی لیے میں نہیں لیتا ہوں, بس اس کے علاوہ کوئی آبجیکشن نہیں تھا ہمارا. بولنے کی کیا بات ہے؟ دو غیر مسلموں کو قرآن اثر کرے گا, قرآن اثر دکھائے گا, اور قرآن کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے. جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کی ہم اصلاح کریں. یہ خلاصتاً ہم نے یہ دونوں پارے آج آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.